آج ہم ایک مختصر نشست میں جوش ملی آبادی لائبریری میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں آج کی اس نشست کی صدارت کے لیے ممتاز شاعرہ محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ سے۔ ہمارے بہت محترم مقرر ڈاکٹر نعمان الحق، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے، تاکہ ہم تقریب کی رسمی کارروائی کا آغاز کر سکیں۔ احمد فراز صاحب اگر حیات ہوتے تو اس وقت ان کی عمر 94 برس ہوتی، اور بوجوہ ہم 12 جنوری کو یہ نشست نہیں کر سکے، لیکن آج اس حوالے سے جوش ملی آبادی لائبریری میں ہم جمع ہیں، اور تقریب کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہم چاہیں گے کہ کیک کاٹنے کی جو رسم ہے وہ ادا ہو جائے، اور میں ملتمس ہوں زہرا آپا سے کہ وہ تشریف لائیں اور کیک کاٹنے کی رسم ادا کریں، اور نعمان صاحب اور فاطمہ آپ تینوں جی۔ اجازت ہے زہرا آپا؟ اجازت۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ احمد فراز ایک عہد اور ایک دور کا نام ہے، جن کا نام ہی مشاعروں میں کامیابی کی ضمانت تھا، اور عوام و خواص ان کے سحر میں مبتلا تھے، اور آج بھی ان کی شاعری کا جو لطف ہے وہ ہمیں سرشار کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ لڑکیاں ان کے اشعار سے ڈائریاں بھرنے کے ساتھ ساتھ آہیں بھی بھرتی تھیں، اور جیسا کہ فراز صاحب نے کہا کہ مائیں اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھتی تھیں، لیکن ایک وقت یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ سلسلہ بھی تھا کہ فراز صاحب کی جو مزاحمتی رنگ کی نظمیں تھیں ان سے جبر کی قوتیں خائف رہتی تھیں۔ تو بہرحال احمد فراز ایک بہت بڑا نام، اور آج ہم ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ان کی سالگرہ کی جو تاریخ ہے وہ 12 جنوری ہے، لیکن باوجود ہم یہ نشست اس وقت نہیں کر سکے، اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، اور ہماری اس تقریب کی صدارت فرما رہی ہیں ممتاز شاعرہ دانشور محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دو بہت محترم اسپیکرز ممتاز اسکالر ڈاکٹر نعمان الحق اور ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے مزید ڈاکٹر فاطمہ حسن سے ملتمس ہوں کہ فراز صاحب کے حوالے سے اور ان کی شاعری کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ زہرا پاک اور آپ کی اجازت سے ایک مختصر مضمون میں پڑھوں گی۔ میرے مضمون کا عنوان ہے فراز پرستش کی حد تک مقبول۔ شاعری کے 14 مجموعے اور ایک ضخیم کلیات شہر سخن آراستہ کے خالق احمد فراز کا تخلیقی سفر 65 برسوں پر محیط ہے۔ انہوں نے پہلا شعر 9 برس کی عمر میں لکھا تھا۔ یہ 1664 اوراق جن پر فراز صاحب کی کلیات چھپی ہوئی ہیں آج ایسا قیمتی اثاثہ ہیں جن کی قدر و قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ احمد فراز وہ شاعر ہیں جو اپنے پہلے مجموعے تنہا تنہا آنے سے قبل ہی مقبول ہو گئے تھے۔ ان کا شعری سفر کبھی رکا نہیں، بلکہ مقبولیت کے ساتھ تخلیقی قوت اور نظریاتی استحکام روز افزوں ہوتے گئے۔ وہ سن 1931 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور اس پہلی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو پاکستان میں جوان ہوئی۔ انہوں نے اردو اور فارسی ادب میں ایم اے کیا تھا۔
کچھ عرصے اردو ادب کی تدریس بھی کی۔ ان کے والد فارسی کے شاعر تھے۔ اس طرح ان کی تعلیم و تربیت شعری روایت کی پختہ بنیاد پر ہوئی، جبکہ ذاتی طور پہ وہ ترقی پسند تھے اور فیض احمد فیض سے بہت قریب رہے۔ ویسے بھی 1936 کے بعد کی نسل فارسی روایت سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ ترقی پسندی کے رومان میں پوری طرح مبتلا تھی۔ فراز اپنے رویوں میں پرجوش، صاف گو اور مزاحمت پسند رہے۔ عشق ان کی خمیر میں تھا۔ یہ عشق خواہ محبوبہ سے ہو، وطن سے ہو یا اپنی ذات سے ہو، ہر جگہ اس کی شدت نظر آتی ہے۔ اس شدت نے ان کا رومان دھیمی آنچ کے بجائے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح پرتپش رکھا، جس کی لو ان کی شاعری میں بھی منعکس ہوتی ہے اور محسوس بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر عمر، ہر صنف کے لوگوں میں پرستش کی حد تک مقبول رہے۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ یہ عشق یک طرفہ نہیں، فراز نے محبتوں میں اندیشے اور دکھ بھی جھیلے۔ کل کا سورج حشر در آغوش نکلے گا فراز، چاند جیسی صورتیں ایندھن بنا دی جائیں گی۔ ہر کڑی رات کے بعد ایسی قیامت گزری، صبح کا ذکر بھی آئے تو لرز جاتے ہیں۔ ہجر اور ہجرت اور وہ شہروں کو ہجرت ہمارے عصر کی شاعری کا موضوع رہے ہیں، اور یہ ہجرتیں دو طرح کی ہوئیں۔ ایک وہ کہ جو اپنی زمین، اپنا وطن چھوڑ گئے تھے، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے جائے پیدائش اور اپنی روایتی آبائی مقامات سے شہروں کو ہجرت کی۔ اور یہ اربنائزیشن اس دور میں اتنی تیزی سے ہوا کہ اس میں بہت سے مسائل نفسیاتی بھی اور باطنی اور ظاہری دونوں تجربوں میں آئے، اور تقریباً ہر شاعر نے اس کو لکھا ہے، اور فراز نے بھی اپنا جو یہ تجربہ ہے جو لکھا ہے، تو وہ ذرا میں ایک شعر ان کے 2 اشعار سناتی ہوں۔ تو کہ انجان ہے اس شہر کے آداب سمجھ، تو کہ انجان ہے اس شہر کے آداب سمجھ، پھول روئے تو اسے خندہ شاداب سمجھ، اور کبھی آ جائے میسر تو مقدر تیرا، ورنہ آسودگی دہر کو نایاب سمجھ۔ کبھی آ جائے میسر تو مقدر تیرا، ورنہ آسودگی دہر کو نایاب سمجھ۔ اور اس آسودگی دہر کے جستجو میں ان کا ایک اور شعر مجھے یاد آیا کہ کہاں ہے دوست کے آشوب دہر سے میں نے تیرے خیال کی آسودگی بچا لی ہے۔ کہاں ہے دوست کے آشوب شہر دہر سے میں نے تیرے خیال کی آسودگی بچا لی ہے۔ احمد فراز سے میری پہلی ملاقات جامعہ کراچی میں اس وقت ہوئی جب میں طالبہ تھی۔ میرے آٹوگراف بک پر انہوں نے یہ شعر لکھا تھا، کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے۔ یہ 1975 کا زمانہ تھا، میں ڈھاکہ سے کراچی نئی آئی تھی۔ بعد میں ان سے مشاعروں اور کانفرنس میں مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں، خصوصاً سن 1978 عیسوی میں محکمہ اطلاعات میں جب آئے ان کے دوست یوسف جمال صاحب سیکٹری بن کر، تو وہاں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ میں کام کر رہی تھی۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جو رسالہ پیغام کے نام سے نکالتے ہیں اسے خانہ پوری کے بجائے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ ہم نے رسالے کے کئی نام سوچے اور فراز صاحب کے مشورے سے اظہار پر متفق ہوئے۔ اظہار اپنے پہلے ہی شمارے سے ایک اعلیٰ پائے کا ادبی رسالہ بن گیا، جس میں ملک کے نامور ادبا اور شعراء چھپتے تھے۔ جمال احسانی مرحوم اور صابر ظفر کی اس زمانے میں محکمہ اطلاعات میں تقرری ہوئی۔ اس وقت کشور ناہید اسلام آباد میں ماہنوں کی مدیرہ تھی۔ ان کی ادارت میں ان کا ماہنوں جو تھا اس اعتبار اور معیار کے اعتبار سے عروج پر تھا، کیونکہ اس میں ادب و فن کے ہر شعبے سے متعلق اعلیٰ پائے کی
تخلیقات شائع ہوتی تھی۔ یوسف جمال صاحب کی سرپرستی میں اظہار کی ٹیم نے بھی بڑی محنت کی اور اخباروں میں جو تبصرے اس پر چھپے اس میں اظہار کو ماہ نو کے برابر قرار دیا گیا۔ اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جس میں فراز کراچی بدر کیے گئے۔ یہ مشاعرہ انجمن تجارت ملازمت زراعت پیشہ خواتین نے منعقد کیا تھا، جس کی صدر شمیم کاظمی تھی اور میں اس کی پبلسٹی سیکرٹری تھی۔ خواتین کی انجمن کا مشاعرہ تھا، طے پایا کہ کشور ناہید صدارت کریں گی۔ زہرا آپا ان دنوں ہمارے ملک میں نہیں تھی، اس لیے بچی ہوئی تھی ان تمام ہلچل سے۔ تو احمد فراز اور حبیب جالب اس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ہمارے سرپرست یوسف جمال ہر مرحلے پہ کام آسان بنانے کو موجود تھے۔ مشاعرہ گاہ کے لیے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہی کی عمارت سندھ سینٹر منتخب کی گئی، جسے ہم نے سندھ کا کلچر سینٹر بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک خوبصورت تاریخی عمارت فری میسن لاج تھی جس کو سندھ سینٹر کا نام دیا گیا تھا۔ یہ مشاعرہ بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ ہماری ناتجربہ کاری اور یوسف جمال کی درویشی نے کسی بھی مصلحت اور اندیشے سے بے نیاز رکھا۔ اس وقت بھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ اس کے انجام کیا ہوگا۔ جب حبیب جالب نے کہا ضیاء الحق جاؤ الحق کے لیے اور اپنے مخصوص انداز میں لہک لہک کے یہ نظم سنائی، تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ یہ ضیاء کا دور تھا۔ اس مشاعرے میں حبیب جالب اور احمد فراز نے محفل لٹی۔ کشور ناہید بھی متاثر کر گئی۔ صبح پتہ چلا کہ مشاعرہ گاہ سے ہوٹل پہنچتے ہی فراز اور حبیب جالب کا استقبال کرنے والے سرکاری کارندوں نے انہیں صوبہ بدری کا نوٹس دے دیا۔ بہت عرصے بعد مشتاق احمد یوسی صاحب کی اس مختصر محفل میں احمد فراز نے اس رات کی دلچسپ تفصیل سنائی۔ یہ محفلیں جو احمد فراز کی آمد پہ منعقد ہوتی تھی اور اس میں مشفق خواجہ، زہرا نگاہ اور چند بہت قریبی احباب، بے تکلف احباب کے ساتھ میں اور میرے شوہر بھی شریک رہتے تھے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو لوگ احمد فراز کے قریب رہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی حصے مزاح بہت اعلیٰ تھی اور اپنے برابر کے لوگوں میں جو مزاح کی اچھی حص رکھتے ہیں ان کا یہ رخ پوری طرح سامنے آتا تھا۔ انہوں نے اس رات کے واقعے میں بھی خوشگوار پہلو نکال لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات انہوں نے اپنے سامان کی پیکنگ سرکاری اہلکاروں سے کروائی اور واپسی کا ٹکٹ بھی انہی سے لیا۔ جو ٹکٹ ان کے پاس تھا وہ کسی اور موقع کے لیے بچا لیا۔ ان حالات میں ایسا مذاق فراز ہی کر سکتے تھے۔ فراز صاحب کی خوش مزاجی بچوں کو بھی گرویدہ بنا لیتی تھی، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، ان کو میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، تو میں اختتام کی طرف آ رہی ہوں کہ فراز نے اپنی شعری، فکری اور نظریاتی سفر میں فرار کی راہ اختیار نہیں کی۔ وہ آخر وقت تک متحرک رہے اور اپنے خوابوں اور آدرشوں کے ساتھ مسلسل لکھتے رہے۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ، اور دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ احمد فراز کی شاعری دو متوازی راستوں پر سفر کرتی رہی۔ ایک طرف تو ان کی شاعری کی رومان پرور اور کیف آگی فضا جس نے انہیں مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچایا، اور دوسری طرف ان کی شاعری میں قومی سطح پر بھی اور عالمی استعمار کے خلاف بھی جو مزاحمتی رنگ تھا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اے خدا جو بھی مجھے پندے شکیبائی دے، اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے۔ اتنا بے صرفہ نہ جائے میرے گھر کا جلنا، چشم گریاں نہ سہی چشم تماشائی دے۔ فراز صاحب نے اپنے ایک مجموعے کے حرف آغاز میں جو باتیں لکھی اس کے صرف دو جملے میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کی محرومیوں، ان کے دکھوں اور ان کے اذیتوں سے کیسے چشم پوشی کر سکتا ہوں، جنہوں نے میری شاعری کے حوالے سے مجھ سے بے حد پیار کیا ہے۔ اگر میری شاعری، اگر میری تخلیقات صرف میرے ناکام محبتوں کے کامیاب مرثیے یا کامیاب خواہشوں کے غنائیے ہوتے تو میں ایک خود غرض اور خود پرست شاعر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اس وقت ملتمس ہوں ممتاز اسکالر ڈاکٹر نعمان الحق یہاں موجود ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور احمد فراز کی شاعری اور
फ़न और शख्सियत के हवाले से बात करें. अब आ रही मेरी आवाज़. अच्छा, देखिए मैं बहुत बदहवासी के आलम में इस वक्त हूँ, इसलिए कि मुझे फ़्लाइट लेनी है थोड़ी देर में, और मैंने डॉक्टर फ़ातिमा हसन से कह दिया था कि मैं बस चंद मिनट के लिए आऊँगा, मुझे इजाज़त दें कि मैं फ़ौरन भाग जाऊँ. और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर से और मुख्तसर कर दूँगा ताकि मैं ज़हरा आपा की गुफ्तगू सुन सकूँ. और जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ना तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही अच्छा नहीं. अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फ़ातिमा हसन साहिबा को कि उन्होंने ये महफ़िल बर्पा की. मुझे याद है कि कोई 2-3 साल पहले डॉन में एक मज़मून मैंने लिखा था, लुकिंग फॉर अहमद फ़राज़ की तलाश में. वो अगस्त में मैंने लिखा था. 25 अगस्त को है उनकी बरसी, और उनकी बरसी आई और गुज़र गई, और कोई ख़ास कहीं कोई उनके लिए कोई तकरीब मुनक़िद नहीं की गई. लोग उनको गोया भूल ही गए. मेरे एक दोस्त हैं लम्स के साबिक़ टीम, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए लोगों ने कैसे भुला दिया फ़राज़ को. और ये हकीकत है कि किसी संजीदा तनक़ीद निगार ने उन पर तवज्जो नहीं की, बिल्कुल नहीं की. मौजूद सुल्तानपुरी ने चंद जुमले लिख दिए, और क़ासमी साहब का एक मुख्तसर सा मज़मून है, और उनके बारे में जो मज़ामीन हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, उसके लिखने वाले सारे सहाफ़ी हैं, तनक़ीद निगार कोई भी नहीं. तो उनको लोगों ने बहुत जल्दी भुला दिया, और उनके साथ जो हुआ वो जॉन एलिया के साथ जो हमने बर्ताव किया उसके बिल्कुल बरक्स है. यानी ये कि फैज़ साहब फ़राज़ बेहद मकबूल थे. अभी इन्होंने कहा ना परस्तिश की हद तक. एक दफ़ा उनके बारे में बात हो रही थी परवीन शाकिर से, तो कह रही थी कि वो बांग्लादेश में भी जाते हैं तो लोग हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं. यानी वो लोग के जो शायराना उर्दू से वाकिफ़ नहीं, वो भी आ जाते थे. और मैं एक दफ़ा हैदराबाद गया, हैदराबाद दक्कन, वहाँ मैं गया तो वहाँ कव्वाल गा रहा था उन्होंने जो कुली कुतुब शाह की ज़मीन में गज़ल लिखी है ना, सुखन दर्द का आप कहा जाए ना, तो वो गा रहा था. तो और ये हम थे हैदराबाद में, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखो अब तुम असली गज़ल भी सुना दो कुली कुतुब शाह वाली, पिया बाज प्याला पिया जाए ना. तो कहने लगा नहीं साहब, ये फ़राज़ जी की गज़ल ज़्यादा बेहतर है. तो उसको वही उनकी गज़ल उन्हीं के शहर में, उन्हीं की वादी में उनसे बेहतर उसने उनको करार दिया. तो मैंने बाद में अच्छा एक लतीफ़ा फैज़ साहब का, जिनमें ज़हरा आपा के भी ज़िक्र है और साक़ी फ़ारूक़ी का रेख्ता पर है, आप लोग देखिएगा. वो लतीफ़ा ये है कि किसी महफ़िल से फैज़ साहब ज़हरा आपा वापस आ रहे थे, और वहाँ फ़राज़ भी थे, साक़ी फ़ारूक़ी भी थे. तो कहा इन्होंने फैज़ साहब ने साक़ी से कि साक़ी तुम फ़राज़ को भी साथ ले लो, रास्ते में कहीं उसको उतार देना. तो उन्होंने कहा नहीं, बात यह है कि जब ख़राब शायर मेरी गाड़ी में बैठते हैं तो मेरी गाड़ी का पहिया हिलने लगता है. तो फैज़ साहब ने कहा कि अच्छा, तो जब तुम बैठे होते हो तो तुम्हारे बैठने से गाड़ी के दोनों पहिए हिलते होंगे. ये फैज़ साहब ने. और बहुत बुरा भला कि साक़ी का मुंह बहुत बड़ा था, हम सब जानते, बहुत बहुत खुला हुआ मुँह था, और वो बहुत बुरा भला इनको कहते थे कि ये तो लड़कियों का शायर है, तो कॉलेज की छोकरियों का शायर है, और ये क्या. तो इस वजह से मुझ पर भी असर था, क्योंकि मैं उस ज़माने में नौउम्र था, तो मुझ पर भी, तो मैंने को ख़ास ख़ुद भी तवज्जो नहीं की. लेकिन बाद में जो मैंने फ़राज़ साहब पे तवज्जो की, तो मैंने देखा कि उनकी कायनात बहुत वसी है, बहुत वसी है, और उसमें गूनागूं गोशे हैं और हर गोशा रोशन है. और ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि उनकी जो दस्तार शेरी है उसमें सबसे ताबिंदा गौहर कौन सा है, गज़ल का है, नज़्म का है, या रुबाइयात का है, या तज़मीनों का है. हर जगह रोशनी है उनके. और एक गज़ल जो मैंने उनकी देखी, मैं लरस के रह गया, उसका एक शेर कि वो कि शायरी में भी उस जाने जाँ का सरापा समाता नहीं, शायरी में भी उस जाने जाँ का सरापा समाता नहीं, और आँखों की देरी ना ख्वाहिश मुकम्मल उसे देखना, मुकम्मल उसे देखना. क्या बात है. यानी ये जो है मज़मून के आशिक़ माशूक़ को देख नहीं पाता है, तो हमारे यहाँ बहुत इसकी जड़ें गहरी हैं. नज़ारे ने भी काम किया वहाँ नक़ाब का, या ये कि गरज़ निगाह अब कोई हाइल नहीं रहा. ये बात फैज़ साहब के यहाँ भी, फिर दमे दीद रहे क़ल्ब व नज़र दीद तलब, है ना. तो ये जो है कि शायरी में भी उस जाने जहाँ का सरापा समाता नहीं, और आँखों की देरी न ख्वाहिश
مکمل اسے دیکھنا. اور یہ غزل اتنی اچھی ہے, مسلسل اسے دیکھنا ردیف, بہت اچھی غزل. اور جب وہ کبھی کبھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے لندن میں, جب میں BBC میں تھا, تو یہ یونس واسطی کے گھر پر, تو میں ان سے کہتا تھا آپ یہ غزل سنائیے مکمل اسے دیکھنے والی, تو مجھے سناتے تھے. وہ تمام و کمال غزل ہے ان کی. اور پھر ایک دفعہ میں نے ان کا وہ شعر سنا کہ اب دیکھیے کہ اس میں تغزل کتنا ہے, کیسا بھرپور تغزل ہے کہ وہ جی کہ وحشت کا سبب روزن زنداں تو نہیں ہے, وحشت کا سبب روزن زنداں تو نہیں ہے, مہر و مہ و انجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے, مہر و مہ و انجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے, وحشت کا سبب روزن زنداں تو نہیں ہے, مہر و مہ و انجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے. یہ بات درست ہے کہ ان کے ہاں حسن و جمال اور عشق و محبت کی بہت بھرپور شاعری ہے, لیکن انہوں نے جو معاشرتی معاملات تھے, مظالم اور محرومیاں, مظلومیاں, شکست, ان کو ہم آہنگ کیا تغزل سے. اور ان کی نظمیں ایسی کمال کی ہیں بعض, جس میں ایک احتجاج ہے, ایک اظہار ہے ہمتوں کا. اچھا, وہ ایک غزل جو دونوں نے پڑھ دی اور مجھے وہ بے حد پسند ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور سے اس کا ایک شعر کہ ہجر کی رات بام پر ماہت کیا ہے, نہیں, اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا, ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا. تو اس میں شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی, اس نے جو پھیل دی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. واہ واہ, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے تو سب حساب جہاں بر سر عام رکھ دیا. اچھا, ان کے یہاں اساتذہ کی زمینوں میں غزلیں بھی ہیں, جیسے کہ میں نے کہا قلی قطب شاہ, اور انہوں نے ان کا مصرع ہے علی قطب نہیں قطب, علی قطب ہو کے احمد, یہ زبان بھی پاکیزہ ہے نا, علی قطب ہو کے احمد فراز, یہ اس کا ایک مصرع ہے یہ. تو اب ان کی ایک غزل ہے جاویں, اس کا وہ ہے ردیف ہے جاویں, دل ٹھہرنے دے تو آنکھیں بھی جھپکتے جاویں, دل ٹھہرنے دے تو آنکھیں بھی جھپکتے جاویں, ہم کے تصویر بنے بس تجھے تکتے جاویں, ہم کے تصویر بنے بس تجھے تکتے جاویں, کوئی نشے سے کوئی تشنہ لبی سے نشین پر تشدید ہے, کوئی نشے سے کوئی تشنہ لبی سے ساقی, تیری محفل میں سبھی لوگ بہکتے جاویں. اور ایک بہت ان کی بڑی نظم ہے وہ شہدائے جنگ آزادی کے نام سے, جنگ آزادی 1857 کے نام, تم نے جس دن کے لیے اپنے جگر چاہ کیے, 100 برس بعد صحیح دن تو آیا آخر, شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو, جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی. تو یہ ہے کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تغزل بمشکل. اچھا, ایک غزل ہے جس میں تکرار ہے, اور اتنی یعنی میں ان کی شعری محاسن پہ ظاہر مفصل گفتگو تو بالکل ممکن نہیں ہے, اس میں تکرار ہے. ابرے بہار اب کے بھی برسا پرے پرے, ابرے بہار اب کے بھی برسا پرے پرے, گلشن اجاڑ جنگل ہرے ہرے. ہے دل کی موت عہد وفا کی شکستگی, پھر بھی جدائی, پھر بھی جو کوئی ترک محبت کرے, پھر بھی جو کوئی ترک محبت کرے. یہ دیکھیے. اچھا, بعض مشکل قوافی بھی بہت اچھی طرح نبھائے انہوں نے. اب ایسا قافیہ جس میں رڑے آتا ہو آخر میں مشکل ہے, گڑ اور لڑ ہے نا, مشکل ہے. نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے, وہ کوکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے, وہ تھک چکا تھا, اس کا تیشہ اس کے سینے میں گڑ چکا تھا. اب گڑ اور لڑ اور اجڑ یہ آسان نہیں اس کو نبھانا. دل منافق تھا, شب ہجر میں سویا یا کیسا کیا نا کیسا, دل منافق شب ہجر میں سویا کیسا, اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا.
واہ واہ واہ، دن کیا منافق تھا، خوبصورت۔ شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا، واہ واہ۔ زندگی میں بھی غزل کا سا قرینہ رکھا، غزل ہی کا قرینہ رکھا، زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا، خواب در خواب تیرے غم کو پرویا کیسا، خواب در خواب تیرے غم کو پرویا کیسے۔ تو بہرحال یہ اتنا، یعنی اس قدر، اور پھر یہ کہ ان کی امیجری اتنی خوبصورت ہے، جگنو اور تتلی اور کرن اور روشنی۔ اب یہ جو غزل جو بہت گلی گلی گائی جاتی ہے، سنا ہے والی، سنا ہے دن کو سے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اس میں جگنو بھی، اس میں تتلیاں بھی، اس میں چاند بھی، اس میں ستارے بھی ہیں، تو اس قدر سہانی اتنی خوبصورت امیجری ہے ان کی۔ تو بہرحال میں یہ بھی بات دہرا دوں، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو سما خراشی ہی یہ ہوئی ختم کروں کہ محض ان کو رومانوی شاعر کہنا مناسب نہیں ہے۔ ان کا شعری سرمایہ بہت وسیع ہے، اور ہر جگہ انہوں نے کمال کیا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں وہ معیار سے اترے ہیں۔ فراز کو لڑکیوں کا شاعر کہنا اور یہ کہنا کہ وہ تو ٹین ایجر کے شاعر ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان کے چاہنے والے ہر عمر کے لوگ تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، اور ہم تو خیر ہو ہی گئے بعد میں ان کے چاہنے والے۔ میرے خیال ہے بس اتنی بات کافی ہے، اور بہت آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے توجہ فرمائی۔ میں بھاگوں گا جلدی سے گفتگو سن کے، ذرا بس بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان الحق، اور ان کی نظم کی کائنات بہت وسیع ہے، اور مت کو قتل کرو آوازوں کو اور محاصرہ جیسی نظمیں بھی موجود ہیں۔ میں اس وقت ملتمس ہوں زہرا آپا سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں تاکہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ دیکھیے، میں فراز کو کافی اچھی طرح جانتی تھی۔ جس زمانے میں وہ لندن میں رہے، وہ زمانہ ان پہ ذرا مشکل کا زمانہ تھا۔ وہ ہم لوگوں سے ملاقات، ان کی نعمان سے، مجھ سے، ہم لوگوں سے کافی ملاقات رہتی، لیکن میں نے اس سب رازمہ دور میں بھی انہیں بڑا مضبوط دیکھا۔ کبھی کسی پریشانی کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے بھائی شاید اس زمانے میں لندن میں تھے، تو وہ انہی کے گھر ساؤتھ ہال کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں وہ رہتے تھے۔ فراز کے کسی بھی آدمی کو جاننے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ کسی بڑی بات کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹی سی اس کی کسی بھی بات سے اس کی ذات کی مکمل تشریح ہو جاتی۔ میرا گھر کھلا گھر تھا، اور ظاہر ہے کہ وہاں مطلب ہر طرح کا مشروب بھی موجود تھا، سب کچھ تھا۔ تو ایک دفعہ یہ آئے، تو شاید اس وقت کوئی اور نہیں تھا گھر میں، تو میرے میاں نے کہا کہ بھائی تم ان کے لیے کچھ انتظام کر دو، ان کو کوئی ڈرنک وغیرہ چاہیے تو ان کو دے دو۔ تو میں اٹھی کہ میں کچھ تیاری کر سکوں۔ پیچھے پیچھے میں نے دیکھا کہ فراز اٹھ کے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں مر جاؤں گا مگر آپ کے ہاتھ کی تیاری اس سلسلے میں مجھے منظور نہیں۔ یہ چیز ایسی میرے دل کو لگی کہ میں نے کہا کہ جس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سنا تھا، میں نے فراز کے لیے، اور ہم تو ویسے بھی ہم لوگوں کو شوق ہے شاعروں کی یا لکھنے والوں کی، یا ذاتی زندگی کو کھنگالنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے ٹھونستے ہیں، لیکن فراز کی اس بات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ کیا بات؟ اس نے کہا کہ میں اس قسم کی تیاری میں آپ کی مدد لینا ہی نہیں چاہتا، میں مر جاؤں گا مگر آپ کو اس سلسلے میں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو ایک تو یہ بات تھی جو میرے دل پہ بڑی اس کی گہری چھاپ لگی۔ دوسرے، جب بھی ملے بہت محبت، بہت عزت، بہت احترام کے ساتھ۔ اب جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین ان کے پیچھے بہت تھیں، اور وہ خواتین کے پیچھے بہت تھے، تو دیکھیے ان باتوں سے میں نے تو یہ دیکھا کہ اس سلسلے میں
جہاں تک میری ناقص معلومات کا سوال ہے، حالانکہ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن میرے خیال میں فراز کے سلسلے میں خواتین کا قصور ذرا زیادہ تھا. اس کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کی شاعری جو تھی اس کا کمال یہ تھا کہ ان کے والد فارسی کے پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے. تو ہماری شاعری کے سلسلے میں نعمان میاں اس سے متفق ہوں گے کہ فارسی کا اگر آپ کو علم ہے تو آپ کی شاعری میں وہ بڑا ایک رول اس کا ہوتا ہے. یہ جو سب چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں تو ہمارے فارسی شعراء کا کلام ہمارے بڑے بڑے شاعروں کے کلام پہ حاوی رہا ہے. انہوں نے ایک لفظ جو امیر خسرو نے استعمال کیا اپنے محاکمے میں کہ میں نے بڑے شاعروں کا تتبع کیا ہے. اب بڑا مشکل لفظ ہے یہ تتبع، اگر آپ اس کے معنی دیکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ بڑا فرق ہے، یا امیر خسرو نے کہا ہے کہ کسی کلام کو تاکنا یا اس کا تتبع کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو فراز نے مطالعہ بہت تھا، حافظ بھی تھا، سعدی بھی تھا، عرفی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن فراز نے ان کے ساتھ رہ کے بھی اپنے آپ کو علیحدہ رکھا تھا. یہی ان کا کمال تھا. غزل انہوں نے بہت خوبصورت لکھی. غزل کے محاکات یا اس کے جتنے سنگھار، اس کا سنگھار بناؤ جتنا ہوتا ہے وہ ان کے یہاں تھا، بہت تھا. جو اشعار آپ لوگوں نے سنے، جو ان لوگوں نے کوٹ کیے تمام اشعار، اس طرح کے ان کے پاس بہت اشعار ہیں. آپ انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو ترک کریں، کس کا انتخاب کریں. ایک سے ایک شعر ان کا اچھا ہے. ہمارا ان کا ساتھ بڑا اچھا رہا. یوسفی صاحب ہم سب کو لے کے چلے جاتے تھے جب فراز آتے تھے. ہاکس میں فاطمہ، ان کے میاں شوکت، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک شاعر اور آئے تھے. انہوں نے، ہم لوگ کوئلے سلگانے کے لیے مٹی کا تیل لے گئے تھے، انہوں نے اسے پانی سمجھ کے 2 گھونٹ پی لیا. بہت پریشان تھے کہ اب میں مر جاؤں گا. صاحب اس کا، فراز کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا. اب میں کیا کروں، انہوں نے فراز سے پوچھا. فراز نے کہا میرے پاس ماچس ہے، میں تمہارے منہ میں تیل ہی سلگا کے پھینک دوں. تو ہم اس پہ دیر تک ہنستے رہے. وہ بیچارے مٹی کے تیل کی وجہ سے پریشان تھے اور منہ کھولے ہوئے تھے. فراز نے کہا یہ ماچس ہے، میں لگا کے تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہوں. تو اس طرح کے ان کے واقعات بہت ہیں، بہت ہیں. ایک مرتبہ ہم ساتھ مشاعرہ پڑھ رہے تھے دلی میں، تو جو میر مشاعرے سیکریٹری تھے مشاعرے کے، یہ کوئی 20 سال پرانی، میں آپ کو 15-20 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے، معلوم نہیں مجھ سے کیوں خفا تھے، انہوں نے کہا کہ وہ زہرا آپا کو تو اسٹیج پہ آنا مشکل ہے، عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور اب ان کو مائکروفون ہم وہیں دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اسٹیج بہت اچھا بنایا تھا. فراز کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ کو اپنے آرام دہ تخت سے اترنا پڑے گا اور زہرا آپا کو وہاں بیٹھنا پڑے گا. انہوں نے اس کو اتارا اور مجھے وہاں بٹھالا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں وہ بہت کرتے تھے. اور ان میں یعنی جو آدمی عورتوں کے سلسلے میں بدنام ہو، میں نے تو اسے عورتوں کی ہمیشہ عزت ہی کرتے دیکھا. میری آنکھوں نے کم از کم یہ دیکھا، پریشانی کے دور میں بھی دیکھا، افسری کے دور میں بھی دیکھا. میں نے فراز کو ہمیشہ ایک بہت منکسر المزاج، کم سے کم جہاں تک ہم لوگوں کا واسطہ تھا، اور بڑا غصہ بھی آتا ہوگا، اپنے آپ کو ترم خامی سمجھتے ہوں گے، جو تقریباً 90% شاعر سمجھتے ہیں، ان میں کوئی نئی بات تو تھی نہیں. تو یہ ہے کہ وہ، اس کے علاوہ ان میں خوبیاں بھی بہت تھیں. اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے. بہت اچھے شاعر. انہوں نے دلوں کو گرمایا. ان کی شاعری نے لوگوں کو طمانینت دی، خوشی دی. لوگوں نے ان اشعار کو دہرایا، اکیلے میں پڑھا، منظر سامنے نظر آئے. ایک دلکشی تھی ان کے شعروں میں. کیا یہ کم بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ چاروں طرف نہایت ہر طرح کی برائیاں چمک دمک کے ساتھ ہو رہی ہوں، وہاں آپ کو کوئی ایسا شعر لکھ کے دے دے جو آپ کے دل کو پل بھر کے لیے خوشی، طمانینت اور سکون دے دے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں. ایسا شاعر کم ہوتا ہے. اور یہ صحیح کہا نعمان نے
ہمیں جتنی قدر کرنا چاہیے تھی شاید ہم اتنی قدر ان کی نہیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اتنے خوبصورت ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہم پر، بہت ساری باتیں ہم پر کھلیں، اور بلکہ ہم سب کی تو خواہش یہی ہوگی کہ آپ اپنی خود نوشت لکھیں تو اس میں یہ تمام اس نوعیت کے جو واقعات ہیں وہ ہم آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مشعل راہ ثابت ہوں گے. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی فراز صاحب کی نظم میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ختم کروں. میں تو سننے کو تیار ہوں. چھوٹی سی بالکل. ایسا نہ ابھی ہو وقت کہ ہے نظم آپ کے پڑھی پاس، جائے اور جہاز اڑ جائے. صرف 2 منٹ کی. مت قتل کرو آوازوں کو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو. ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو. اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس بستی میں ہمیں بھی رہنے دو. ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں. تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سکھانے والے ہیں. اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا، جب تیغ پہ لے کٹ جائے گی، جب شعر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سر سازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب شہر کھنڈر بن جائے گا. پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں، جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت نواز. آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی صدر محفل احمد شاہ صاحب کی طرف سے، جو اس وقت کسی میٹنگ میں مشغول ہیں اور چاہنے کے باوجود نہیں آ سکے. لیکن آج کی یہ محفل خاص طور سے ان کے ہی ایما پر سجائی گئی کہ جو بھی ایسی تاریخ آئے کہ ہمارا کوئی اہم شاعر کی سالگرہ کا دن ہو تو یہاں محفل ہوگی اور اس میں ہم اسے یاد کریں گے. اسی طرح ہم اپنے ادب کو، اپنی ثقافت کو زندہ رکھ سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر نعمان الحق کی، جو سفر میں ہیں لیکن ہمارے کہنے پر انہوں نے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، اپنا ٹکٹ آگے بڑھایا اور یہاں سے سیدھے ایئرپورٹ جائیں گے. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں زہرا آپا کے لیے کہ جنہوں نے بہت کرم کیا کہ اس محفل میں آئیں اور اتنی اچھی باتیں فراز صاحب کے بارے میں ہمیں سنائیں. میں ڈاکٹر رخسانہ صبا کی بھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ میرے کہنے پر محفل کو جس طرح سے یہ آگے بڑھاتی ہیں، یہ ان کا کمال ہے. اور اب آپ سب کے یہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر ایڈمن کھڑے ہوئے ہیں، شکیل احمد خان صاحب، ہمارے شاہد رسام صاحب جن کی تھیسس کا یہاں کل ڈسپلے ہونا لیکن اپنا کام چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں فراز صاحب کی محبت میں. اور جو ہمارے آڈینس میں نوشابہ صدیقی، نثار بھائی، عمیرہ، باسط اور شاہد محی الدین اور سب لوگ جو آپ لوگ ہیں، سب بہت اہم لوگ ہیں جو فراز صاحب کی محبت میں یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ. اور چائے کے لیے آپ لوگوں سے ملتمس ہوں.